بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آزاد کشمیر کی عدلیہ میں طویل عرصے سے چلا آنے والا بحران بالآخر اس وقت حل ہو گیا جب وزیر اعظم پاکستان نے جو بلحاظ عہدہ آزاد جموں و کشمیر کونسل کے چیئرمین بھی ہیں اس فائل کی منظوری دی، جس میں آزاد کشمیر حکومت نے مستقل چیف جسٹس سپریم کورٹ کی تقرر کی استدعا کی تھی اور تجویز پیش کی تھی۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس فائل پر دستخط کر دیے اور اس طرح چیف جسٹس قائم مقام چیف جسٹس آزاد جموں و کشمیر سپریم کورٹ جناب جسٹس سعید اکرم مستقل چیف جسٹس مقرر ہو گئے سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر کے، اور آج انہوں نے صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان صاحب سے باضابطہ طور پر اپنے عہدے کا حلف لیا اور اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ آزاد کشمیر میں اس عدالتی بحران کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا تھا جب سابق جو چیف جسٹس تھے، جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے، وہ ریٹائر ہو گئے، اور اس کے بعد مستقل چیف جسٹس کے تقرر کا یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ صرف سپریم کورٹ تک ہی یہ سلسلہ محدود نہیں رہا، بلکہ یہ جو عدم تکمیل اور افرادی قوت کی جو کمی کا یہ سلسلہ ہے، اس کے اثرات آزاد کشمیر کے ہائی کورٹ پر بھی پڑے، اور آخر پر صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ جس میں ایک طرف آزاد کشمیر کی جو سپریم کورٹ ہے وہ بھی صرف ایک جج صاحب جو قائم مقام چیف جسٹس بھی تھے ان پر مشتمل تھی، اور بالکل اسی طرح آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں بھی صرف ایک جج صاحب تھے جو قائم مقام چیف جسٹس کے طور پہ اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ سپریم کورٹ میں جسٹس راجہ سعید اکرم خان صاحب اور ہائی کورٹ میں جسٹس راجہ صداقت علی خان صاحب جو ہے وہ واحد جو اس کے ارکان تھے اور سربراہان بھی تھے، دونوں بلحاظ عہدہ۔ تو یہ اب سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس سلسلے کی، اس ڈیلے کی جو کم و بیش 1 سال تک جاری رہا، بظاہر کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ صرف یوں لگ رہا تھا کہ آزاد کشمیر مظفر آباد اور اسلام آباد کے درمیان ہم آہنگی نہ رہنے کی وجہ سے اور دونوں حکومتوں کے ایک صفحے پر نہ رہنے کی وجہ سے، ایک پیج اور ایک پچ پر نہ رہنے کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے جو ریکمنڈیشن یہاں سے جا رہی ہیں، مظفر آباد سے جا رہی ہیں، اسلام آباد کے لیے شاید وہ کسی وجہ سے قابل قبول نہیں ہیں۔ ایک طرف تو یہ ایک عدالتی معاملہ تھا، دونوں عدالتیں بالخصوص سپریم کورٹ جو ہے ایک آئینی ادارہ ہے، آئینی عدالت ہے، وہ نامکمل تھی۔ اسی طرح آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ بوجوہ جو ہے وہ بھی خالی ہوتی چلی گئی۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ چیف جسٹس جو تھے وہ ریٹائر ہو گئے، اور کچھ جج صاحبان فارغ ہو گئے، اور جو قائم مقام چیف جسٹس تھے جسٹس شیراز کیانی وہ داعی اجل کو لبیک کہہ گئے، اور یوں دونوں جو عدالتیں تھیں اعلیٰ آزاد کشمیر کی وہ تقریباً خالی خالی ہو کر رہ گئیں۔ اس عدالتی معاملے سے جڑی ہوئی کئی باتیں تھیں، کئی افواہیں تھیں، کئی کہانیاں تھیں جو پوری طرح ماحول کو جکڑے ہوئے تھیں، یہاں کے لوگوں کو کنفیوز کیے ہوئے تھیں۔ آزاد کشمیر میں انتخابات کی آمد ہے، انتخابی مرحلہ بہت قریب ہے، اور اس غیر یقینی کیفیت کی جو اثرات اور سائے ہیں وہ اس صورتحال پر بھی پڑ رہے تھے۔ آزاد کشمیر کی انتخابی مہم جو ہے وہ پوری طرح مومنٹم نہیں پکڑ رہی تھی، یہاں کے ووٹر بھی جو ہے وہ بھی کنفیوز تھے، اور شاید یہ کنفیوژن جو ہے سیاسی جماعتوں تک سرایت کر گیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ اسلام آباد میں اس وجہ سے دلچسپی نہیں لی جا رہی آزاد کشمیر کے آئینی اداروں کی تکمیل کی کہ وہاں آزاد کشمیر کے انتظامی، سیاسی اور جغرافیائی مستقبل کے حوالے سے کوئی اور فیصلہ ہو چکا ہے، جس میں اس کا جو انتظامی وجود ہے وہ بھی تحلیل کیا جانا ہے، اور اس کا جو سیاسی اور جغرافیائی مستقبل ہے اس کو بھی مختلف انداز سے ری تھنک کرنا ہے یا ریسیٹ کرنا ہے اس کو۔ تو یوں یہ ایک غیر یقینی کیفیت تھی، اور لگ رہا تھا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی خاصے کنفیوژن میں دکھائی دے رہے تھے، حالانکہ بظاہر کوئی ایسی باوثوق ذرائع سے کوئی ایسی خبر سامنے نہیں آئی تھی کہ اسلام آباد میں اس صورتحال کا یا اس نقشے کی جو ہے وہ کوئی لکیریں کھینچی جا رہی ہیں یا
اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے کسی مقام پہ کسی مرحلے پہ، لیکن اس کے باوجود ایک پراسرار سا ایک تعطل تھا اور ایک ڈیلے تھا، اور جس سے یہ ساری افواہیں جنم لے رہی تھیں، افواہوں کے جھکڑ چل رہے تھے اور اس کے اپنے سیاسی اثرات بھی تھے۔ لیکن اب یہ افواہیں کسی حد تک دم توڑ رہی ہیں، کیونکہ ایک پروسیجر جو ہے روایتی انداز سے شروع ہو گیا، اداروں کی تکمیل کا، تقرر کا، تعیناتی کا، یہاں سے جانے والی فائلوں کا اور وہاں سے ہونے والی منظوری کا ایک روایتی یہ ایک سلسلہ ہے جو آئینی طور پہ یہاں ایک پریکٹس ہے جو چلی آ رہی ہے۔ اس سے جہاں یہ امکانات پیدا ہو گئے کہ آزاد کشمیر میں جو عدالتوں کی اعلیٰ عدالتوں کی عدم تکمیل ہے وہ سلسلہ اب مکمل ہوگا، عدم تکمیل کا ختم ہوگا معاملہ، اور یہاں اداروں کی تکمیل ہوگی، ان کو افرادی قوت ملے گی۔ وہیں یہ فیصلہ بھی ہو گیا کہ آزاد کشمیر کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے یہ اسی انداز سے آگے منتقل ہوگا، اور آزاد کشمیر کی جو اقتدار ہے، اختیار ہے، وہ بھی پرامن انداز سے ایک روایتی ڈگر، روایتی انداز سے اور روایتی طریقہ کار سے ہی اور آئینی طریقہ کار سے ہی مکمل ہوگا اور آگے چلے گا۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بحران تھا اور یہ جو کیفیت تھی ایک عدلیہ کی عدم تکمیل والی، اس کے سیاسی اثرات بھی تھے اور بڑے گہرے سیاسی اثرات تھے جو عام آدمی تک کے ذہن میں سرایت کر گئے تھے، کئی سوالات کو جنم دیے ہوئے تھے، کئی خدشات کو جنم دیے ہوئے تھے۔ اب اس پروسیجر کے آغاز سے وہ تمام افواہیں اور تمام سلسلے دم توڑ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔